پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک نجومی تھا جو اسے خبریں دیا کرتا تھا۔ جب نجومی کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ کو بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری زندگی اب بہت کم رہ گئی ہے، تم ایسا کرو، ایک ہوشیار سا اور ایک ذہین سا لڑکا میرے پاس بھیجو تاکہ جو علم میرے پاس ہے وہ میں اسے سکھا دوں اور میرے مرنے کے بعد بھی تمہیں اس سے فائدہ ہوتا رہے۔ تو بادشاہ نے جو خوبیاں اس نے لڑکے میں بتائی تھی ویسا لڑکا ڈھونڈ کر اس کے پاس بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب لڑکا اس کے پاس گیا تو اس نے اس سے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ جس راستے سے گزر کے لڑکا جاتا تھا تو اس راستے میں ایک عبادت گاہ تھی، اس میں ایک راہب رہتا تھا جو اس وقت کا مسلمان تھا۔ تو لڑکا اس کے پاس رکنا شروع ہو گیا۔ لڑکے نے جب اس کے پاس رکا اور اس ذہین لڑکا تھا تو اس نے اس سے راہب سے کچھ سوال پوچھنے شروع کر دیے اور اس نے اس کے جواب دینے شروع کر دیے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ راہب نے اسے توحید کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور عبادت کے، اللہ کی عبادت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ تو لڑکے نے اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ جب اس نے عبادت شروع کی اور تو اس نے جا کے راہب کو بتایا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے عبادت کرنی شروع کر دی ہے۔ تو راہب نے کہا کہ اسے اب راز رکھنا، کسی کو نہ بتانا کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، کیونکہ اس وقت کوئی بھی اللہ کو نہیں جانتا تھا اور جو بادشاہ تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ تو اب جو کاہن تھا، نجومی تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہ لڑکا جو ہے نا میرے پاس کم آتا ہے۔ اس نے اس کے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ لڑکا جو ہے وہ کہاں رہتا ہے، وہ میرے پاس بڑا تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے۔ تو لڑکے نے یہی بات جا کے راہب کو بتا دی۔ تو راہب نے اسے ایک ترکیب بتائی، تم ایسا کرو کہ جب گھر والے تم سے سوال پوچھے کہ تم کہاں تھے تو تم انہیں کہنا کہ میں نجومی کے پاس تھا، اور جب نجومی تم سے پوچھے کہ تم کہاں تھے تو اسے کہنا کہ میں اپنے گھر میں تھا۔ تو اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن ایسا ہوا، لڑکا جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ جمع تھے اور انہیں شیر نے تنگ کیا ہوا تھا۔ شیر جو ہے وہ ان کے لیے، ان کی جان کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ تو لڑکے نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر راہب جو ہے وہ سچی باتیں کرتا ہے تو اس پتھر کے ذریعے شیر کو مار دے۔ تو اس نے ایسے پتھر پھینکا اور شیر مر گیا۔ تو جب لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا تو بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ایک شخص نے دیکھی، وہ نابینا تھا، وہ اس لڑکے کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھو میری آنکھیں جو ہیں وہ ان میں نور نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، تم ایسا کرو میری آنکھیں، میری بینائی واپس لے آؤ تو میں تمہیں نا فلاں چیزیں دوں گا، مال و دولت دوں گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، تم مجھے کوئی چیز نہ دو، تم صرف مجھے ایک وعدہ دے دو کہ اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو تم اس رب پر ایمان لے آؤ گے جس پر میں ایمان لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو لڑکے نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تو وہ جو نابینا تھا، اندھا تھا، جب وہ دیکھنا اس نے شروع کر دیا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب یہ ساری صورتحال بادشاہ تک پہنچ گئی۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو، راہب کو اور جو نابینا تھا جس کی آنکھیں واپس آ گئی تھی اسے بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم سب جو ہے اپنے پرانے دین پر واپس آ جاؤ، ورنہ میں تم سب کو الگ الگ طریقے سے مرواؤں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اب ہم جو ہے وہ کسی صورت میں واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو اس نے ایسا کیا، جو راہب تھا اس کو ایک آرے کے نیچے رکھا اور اس کی جو سر کے درمیان ہوتی ہے جگہ، اس کے اوپر آرا پھیرا اور اسے چیر دیا، تو وہ شہید ہو گیا۔ اور جو نابینا تھا اسے کہا کہ اب تو بھی اگر اپنے دین، تمہارے لیے بھی وہی آفر ہے، اگر تم اپنے دین پر پرانے دین پر لوٹ آتے ہو تو تم بچ جاؤ گے، اگر نہیں لوٹ کر آتے تو تمہارے لیے بھی وہی سزا ہے۔ تو اس نے اسے بھی مروا دیا۔ اب اس نے لڑکے کو وہی آفر کی
لڑکے نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو ایسا کرو، اسے پہاڑ پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے اسے گرا دو. تو کچھ لوگوں کی جماعت اس نے ساتھ بھیجی، وہ پہاڑ پر اسے لے گئے. تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جو لوگ تھے وہ پہاڑ سے گر کر مر گئے، اور لڑکا جو زندہ واپس آ گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ سمندر میں لے جاؤ، وہاں جا کے کشتی سے نیچے پھینک دو، ڈبو دو اسے. تو اب پھر وہی صورتحال بنی کہ جو جماعت اسے لوگوں کی لے کر گئی تھی وہ ڈوب گئی، اور لڑکا پھر بچ گیا. اچھا، تو بادشاہ حیران اور پریشان، اب میں اسے کیسے ماروں؟ تو لڑکے نے اسے کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تم مجھے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے سولی پر لٹکاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ایک تیر لو، اور تیر پہ یہ بولو کہ بسم ربی حاضل غلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے اس تیر کو اللہ کا نام لو اور اس تیر کو چلا دو، میں مر جاؤں گا. تو اس نے ایسا ہی کیا، اور لڑکے کا وہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. اب وہ جتنا بھی مجمع تھا، جتنے بھی لوگ اور جتنی بھی قوم جمع ہوئی تھی، اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو سچا بندہ تھا جو شہید ہو گیا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آتے ہیں. اب بادشاہ کے مشیروں نے اور وزیروں نے کہا کہ یہ تو تمہارے لیے خطرناک صورتحال بن چکی ہے، پہلے تو 3 لوگ تھے، اب تو پوری قوم جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے، اب تم کیا کرو گے؟ تو اس نے یہ حکم دیا کہ خندقیں کھندوائی، اور اس نے کہا کہ آگ جلاؤ اور ایندھن ڈالو، اور جو اپنے دین پہ واپس نہیں آتا انہیں اس میں جلا دو. اب یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے سورۃ البروج میں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ لوگ انہوں نے خندقوں میں آگ جلائی، اس میں ایندھن ڈالا اور مسلمانوں کو جو ہے اس میں قتل کیا، اور وہ باہر کناروں پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، اور ان لوگوں کو نہیں سزا دی گئی صرف اس بات پر کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے. تو اس واقعے میں سبق یہ ہے کہ جو حق ہوتا ہے اور جو حق پر چلنے والا ہوتا ہے، اسے جب حق کی لذت اور چاشنی ایک دفعہ محسوس ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے جو ہے وہ حق سے دور نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ بلبلے کی مانند بیٹھ نہیں جاتا، اور نہ ہی وہ حق سے جو ہے دوبارہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور ایمان فروز واقعہ ہے، اس میں بڑا خوبصورت سبق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.